السلام علیکم۔ دریائے راوی سے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ دریا کے درمیان گئے تو پاؤں تلے کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس چیز کا انہیں علم نہیں تھا، مگر جب ہاتھ سے نکالا تو وہ سونے کا باٹ تھا۔ سب نے ادھر ادھر ٹٹولا تو دو اور باٹ مل گئے، ایک سیر کا، ایک آدھ سیر کا اور ایک پاؤ کا۔ یہ سب باٹ سونے کے تھے۔ ان میں سے ایک دو کا ایمان ڈول گیا، مگر جس کو سونے کے یہ بات ملے تھے، ایمان کے ترازو میں اس کی دیانت کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے کہا، دوستو، یہ باٹ جس کے ہیں میں اسے جانتا ہوں، یہ قیمتی باٹ اسی کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ غلہ منڈی میں جا کر باٹ اصل مالک کو دے دیے گئے، لیکن مالک یہ باٹ لے کر قدرے پریشان ہو گیا۔ ناظرین، ان باٹوں کے مالک حضرت شیخ حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو شخص باٹ دریا سے نکال کر لایا تھا وہ غلہ خریدنے والا ایک نیک انسان تھا۔ حضرت حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن کنجد گر تھا۔ کنجد تل کو کہتے ہیں جس سے تیل نکلتا ہے، اور کنجد گر تیل نکالنے والے کو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذات کے تیلی تھے، اس لیے بابا حسو تیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حضرت شاہ جمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور لوہاری دروازہ لاہور کے اندر موجود منڈی میں غلہ فروشی کا کام کرتے تھے۔ پروفیسر خالد ہمایوں لکھتے ہیں کہ پہلے پہل آپ کئی سال گرو گورکھ ناتھ کی صحبت میں بیٹھتے رہے، پھر یہی شوق درویشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ جمال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر لے گیا اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ گندم بیچتے تھے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ مکئی کا بیوپار کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے مرشد حضرت شاہ جمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعائے خیر کی التجا کی۔ مرشد شاہ جمال نے فرمایا، حسن دین غلہ پورا پورا تولا کرو۔ یہ بات ان کے دل میں اتر گئی اور اس دن سے کم تولنا چھوڑ دیا۔ لوہاری دروازے کے اندر غلہ منڈی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی وراثتی اناج کی دکان پر بیٹھے رہتے، لوگوں کا مشاہدہ کرتے اور ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے۔ اکثر آنکھیں بند رکھتے۔ کوئی گاہک آتا تو اسے خود ہی اناج تولنے کے لیے کہہ دیتے۔ گاہک خود اناج تول کر لے جاتا۔ کوئی گاہک انکار کرتا تو اسے آپ سودا دینے سے انکار کر دیتے۔ لوگوں کو جلدی پتہ چل گیا کہ کوئی اگر ادا شدہ رقم سے زیادہ مالیت کا اناج تول کر لے جاتا تو گھر پہنچنے تک فالتو اناج غائب ہو جاتا تھا۔ جلد ہی آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشانی کے طور پر دکان کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ علاقہ اب جھنڈا چوک کہلاتا ہے۔ مرشد کے حکم کی تعمیل کرنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ آپ نے تولنے والے باٹ سونے کے بنا لیے۔ ایک دن آپ سونے کے باٹ لے کر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ میں نے باٹ سونے کے بنا لیے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ باٹ جا کر دریائے راوی میں پھینک دو۔ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونے کے باٹ دریا میں پھینک دیے، اور اگلی صبح وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر آپ آغاز میں سن چکے ہیں۔ تاہم محمد لطیف تذکرہ اولیاء لاہور میں دریا سے بات ملنے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اتفاقاً 2 روز کے بعد کوئی کمہار دریائے راوی کے پار جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی۔ جب دیکھا تو ترازو کا طلائی باٹ نظر آیا۔ وہ پہچان کر حضرت حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باٹ ملے تو آپ انہیں لے کر دوبارہ حضرت شاہ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، آپ کے حکم کے مطابق میں نے یہ باٹ دریا میں پھینک دیے تھے، مگر یہ پھر میرے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمہاری دیانت کا امتحان تھا۔ تو نے کم تولنا چھوڑ دیا تو مال میں برکت پیدا ہو گئی۔ حلال کی کمائی تھی، اس لیے دریا میں ڈالنے سے بھی ضائع نہ ہوئی۔ یہ سن کر حضرت حسن المعروف شیخ حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ نگاہ مرشد سے دل پر انوار کی وہ بارش ہوئی کہ آپ نے کاروبار اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور مستقل طور پر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ زہد و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ چند ہی برس میں درجہ کمال تک پہنچ گئے، صاحب ولایت اور صاحب کرامت بن گئے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی کتاب حدیقۃ الاولیاء میں سورت سنگھ کی کتاب تذکرۃ الشیخ والخدم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ دریائے جناب کے کنارے موجود ماکی وال کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ چندو اور والدہ کا نام میلی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر امراء سے تعلقات بھی تھے۔
عبد الرحیم خان خانہ نے تسخیر ٹھٹھا کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ شیخ فرید بخش نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ شہزادہ سلیم کی بغاوت اور پھر اکبر سے صلح کروانے کے سلسلہ میں بھی شیخ حسو رحمۃ اللہ علیہ کے ارادے کو دخل حاصل تھا۔ قحط سالی کے ایام میں اکبر بادشاہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے باران رحمت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، جو مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ دونوں حضرات کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ہیر وارث شاہ میں آپ کا ذکر حسو پیر ہے جو تیلیاں دا کہہ کر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1002 ہجری میں ہوا، جبکہ مفتی غلام سرور لاہوری کے مطابق آپ کا وصال 1012 ہجری میں ہوا اور آپ نے 120 سال عمر پائی۔ ناظرین، شملہ پہاڑی لاہور سے ایبٹ روڈ پر مبارک سینما کے ساتھ جانکی دیوی جمعیت سنگھ خیراتی ہسپتال کی جانب جائیں تو ہسپتال سے تھوڑا پہلے دائیں ہاتھ گلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مزار ایک احاطے میں چبوترے پر موجود ہے۔ مزار کے دروازے کے باہر بھی کچھ قبور ہیں، جن میں ایک قبر شیخ سعد اللہ سترپوش اور ایک میاں خان کی ہے۔ یہ دونوں حضرات آپ کے خلیفہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پہلے احاطے کے داخلی دروازے سے اندر جاتے ہی دائیں ہاتھ ایک خوبصورت مسجد اور مسجد کے سامنے ایک قدیمی درخت ہے، جس کی اوٹ سے مزار کی گنبد کا دلکش منظر نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔